السلام علیکم عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلا ہمارا حصہ تھا مجاز مرسل کے تعریف اور اس کی ابتدائی مثالیں۔ اب جو مشہور صورتیں ہیں وہ 6 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو لیکن ابھی ہم جو بات کریں گے وہ ان 6 صورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، جز بول کر کل مراد لینا۔ نمبر 2، کل بول کر جز مراد لینا۔ نمبر 3، سبب بول کر مسبب یا نتیجہ مراد لینا۔ نمبر 4، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ نمبر 5، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ نمبر 6، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ تو انہی 6 صورتوں کے بارے میں جو ہے ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے صورت ہے جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی ایک لفظ، جملہ یا ایک ایسی بات کریں یا ایک ایسا شعر پیش کریں جس کے اندر ہم نے پوری کی پوری جو چیز ہے یا پوری کی پوری جو سرمایہ ہے اس میں سے کچھ چیزوں کا ہم نے ذکر کر کے جو ہے وہ مراد لے لیں۔ اس کا مثال یوں دیکھیں، زندگی 2 دن کی ہے۔ اب اس کے اندر زندگی 2 دن کی ہے تو زندگی طویل بھی ہو سکتی ہے، 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے، کئی دنوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن 2 دن کہہ کر ہم نے پوری زندگی مراد لی ہے، تو یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ اس کی آپ ایک اور قرآن مجید کے اندر جو ہے سورۃ البقرہ ہے، اب وہاں پر جو ہے وہ ایک جز کہہ کر ہم نے کل پوری سورت کو مراد لیا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی یہی صورت بیان کی گئی ہے۔ دوسری آپ مثال دیکھیں، قل شریف پڑھیں، اس سے مراد صرف قل شریف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی 4 صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر جو ہے قل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ مشہور صورتیں ہیں۔ سورۃ الکافرون ہو گئی، اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر قل شریف سے مراد یہی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور آپ مثال دیکھیں کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، تو یہاں پر بسم اللہ جو ہے وہ ایک جز ہے، تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر، مراد یہ ہے کہ آپ پوری بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اپنا کام شروع کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس نے پلک جھپکتے ہی اپنا کام مکمل کر لیا، تو اب اس کے اندر بھی کل جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ تھوڑے وقت کے اندر اس نے جو ہے کام مکمل کر لیا۔ اب یہ نہیں پلک جھپکتے اس نے کام مکمل کر لیا، تو یہاں پر بھی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، کل کہہ کر جز مراد لینا۔ اس کی آپ مثال دیکھیں، یعنی کہ کل سے مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری چیز ذکر کر دی جائے، لیکن اس سے مراد ہماری کیا ہو، کوئی ایک حصہ ہو۔ جیسے چھری سے ہاتھ کٹ جائے گا، اب ہاتھ مکمل تو نہیں کٹتا، بچہ کوئی کسی کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں بیٹا چھری رکھ دو کہیں آپ کا ہاتھ نہ کٹ جائے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ کے کسی نہ کسی حصے پر جو ہے آپ کو زخم لگ جائے گا تو آپ ایسا نہ کریں، تو یہاں پر کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، میں نے دنیا دیکھی ہے، اس سے مراد پوری دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کا کچھ حصہ ہے، تو یہاں پر بھی کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ میں نے بازار سے قلم خریدا، اب اس کے اندر جو ہے بازار سے نہیں بلکہ کسی ایک دکان سے جو ہے قلم خریدا ہے، تو یہاں پر بھی کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے مراد قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے نہ کہ کل حصہ۔ یا اس کی مثال اب یوں دیکھیں، میں نے کتاب پڑھ لی ہے، اب پوری کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھی بلکہ کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ تو یا جب میں نے اس طرح جب میں نے اسکول کا کام کر لیا، تب اس کے اندر اسکول کا کچھ کام جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اس طریقے پر اور بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے جو ہے موجود ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے کل بول کر جو ہے جز مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری صورت ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا، تو یعنی کہ سبب جو ہے وہ ذریعہ ہے اور اس سے مراد کیا ہم لیتے ہیں، مسبب مراد لیتے ہیں۔ اس کا آپ مثال دیکھیں، مشہور مثال ہے آپ کے سامنے، بادل خوب برسا۔ اب یہاں پر بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے، تب اس کے اندر جو ہے وہ بادل کہہ کر یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا، بارش مراد لی گئی ہے۔ اس مکان میں سورج آتا ہے، اس سے مراد دھوپ ہے نہ کہ سورج، یعنی کہ سبب بول کر جو ہے مسبب مراد لیا گیا ہے۔ سورج تو مکان کے اندر نہیں آ سکتا، مکان وہ جو ذریعہ ہوتا ہے وہ
وہ سبب ہے سورج، اور جو دھوپ ہے وہ کیا بنے گی؟ مسبب۔ ایک اور مثال دیکھیں، بجلی بجھا دو، اس سے مراد بلب ہے جو کہ سبب ہے بجلی کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی بجھا دو، چونکہ سبب بول کر جو ہم نے مسبب مراد لیا ہے، بجلی جب بجھ جائے گی تو بلب جو ہے مراد کیا ہے؟ اس سے بلب ہی لیا جائے گا۔ شدت بھوک نے نڈھال کر دیا، اس سے مراد بھوک ہے جو کہ کمزوری کا سبب ہے، تو اسی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ کل سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک شعر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تکائی کباب تھی۔ اب یہاں پر آگ جو ہے گرمی کا سبب ہے، تو یہاں پر جو ہے آگ کا ذکر کر دیا گیا، مراد کیا ہے؟ گرمی تھی، تو سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ اس چلتے ہیں نمبر 4، سورج جو ہے وہ مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں آگ جل رہی ہے، آگ نہیں جلتی بلکہ یہاں پر مراد کیا؟ لکڑی جل رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ مسبب بول کر جو ہے وہ سبب مراد لیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایک اور دیکھیں، چکی سے آٹا پسوا کر لائیں، تو یہاں پر چکی سے آٹا پسوا کر لائیں، سبب مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے کہ آٹا نہیں پسوایا جاتا بلکہ گندم پسوائی جاتی ہے۔ کمرے میں علم بکھرا پڑا ہے، اس سے مراد کتب ہیں جو علم کا سبب ہیں، تو یہاں پر بھی مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔ اب ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ ظرف ویسے برتن کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد پانی ہے، اب چونکہ وہ ظرف ہے فوارہ جو ہے، اور مظروف کیا ہے؟ وہ پانی ہے، تو یہاں پر ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ نہر جاری ہے، اس سے مراد پانی ہے جو نہر کے اندر ہے، چونکہ یہاں پر بھی وہی ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ ایک جام ہمیں بھی عنایت کر دے، اس سے مراد مشروب ہے نہ کہ جام، یعنی کہ مراد کیا ہے؟ ایک پیالہ جو ہے وہ ہمارے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مظروف یعنی شراب، مشروب۔ ایک بوتل آپ بھی پی لیں، اس سے مراد پانی یا جو چیز بوتل میں ہے وہ مراد ہے، نہ کہ صرف بوتل مراد ہے۔ خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا، یہاں پر بھی دل کا فوارہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، مراد آنسو۔ اس کے بعد ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، سالن ڈھانپ دو، اس سے مراد برتن ڈھانپ دو نہ کہ سالن، کیونکہ مظروف بول کر ہم نے ظرف مراد لیا ہے، سالن کو نہیں ڈھانپا جاتا بلکہ برتن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ الماری سے شربت اٹھا لانا، اس سے مراد بوتل ہے نہ کہ مشروب۔ اسی طرح دودھ آگ پر رکھ دیں، اس سے مراد دودھ کا برتن ہے نہ کہ دودھ۔ مجھے چائے لا دیں، اس سے مراد چائے کا کپ ہے۔ تو آخر میں ایک شعر بھی آپ کے سامنے، ایک اور بہترین عمدہ شعر علامہ اقبال کا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں، یہاں سے عشق سے مراد صاحب عشق ہے، یعنی عاشق مراد ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ مزید جو ہے انشاءاللہ امید ہے یہ ہے کہ ایک اور لیکچر جو ہے اسی مجاز مرسل کے بارے میں ہم بنائیں گے، جس کے اندر بہت ساری شعری مثالوں کے ذریعے سے جو ہم آپ کو وضاحت کر کے بتائیں گے کہاں پر کون کون سی چیزیں جو ہے مراد لی گئی ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔